اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو کھل کر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی حمایت کی کہ بنگلہ دیش کے میچز منتقل کیے جائیں بھارت سے سری لنکا، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ تو اب اس حوالے سے پاکستان کیا کرتا ہے یہ بھی انتظار ہے۔ بھارتی میڈیا تو چھلانگے مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی بنگلہ دیش باہر ہو گیا اور بنگلہ دیش کی بڑی سبکی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ بالآخر کئی دن کے سسپینس اور شش و پنج کے بعد آج انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے، جو کرکٹ کی گورننگ باڈی ہے، یہ فیصلہ دیا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم اگر T20 ورلڈ کپ میں اپنے میچز کھیلنے کے لیے بھارت نہیں جاتی تو اس صورت میں بنگلہ دیش کی جگہ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو شامل کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے آئی سی سی نے بنگلہ دیش کو کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اس حوالے سے فیصلہ کرے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے، اگر بنگلہ دیش انکار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ تیار ہے۔ آئی سی سی کی اہم بورڈ میٹنگ ہوئی آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، اور اس میں 16 ممالک نے، جو آئی سی سی کے بورڈ ممبرز ہیں، انہوں نے حصہ لیا، اور ان 16 میں سے 14 ممالک نے اس بات کے حق میں فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش کا یہ نہیں ماننا چاہیے، بنگلہ دیش کی یہ درخواست کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کے میچز کو بھارت سے سری لنکا منتقل کر دیا جائے، جس کے بعد آئی سی سی نے ایک بڑا لمبا چوڑا پریس ریلیز جاری کیا، اور اس پریس ریلیز میں اس نے کہا کہ ہم نے متعدد بار کوشش کی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ بھارت میں آ کر میچز کھیلے، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہم نے ان کو مکمل طور سے یقین دہانی کرائی، اور یہ آئی سی سی کے لیے ناممکن ہوگا کہ میچز کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے، کیونکہ اب ورلڈ کپ کے انعقاد میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، اور آئی سی سی کے لیے بورڈنگ لاجسٹک کے مسائل ہوں گے، تو اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی اس درخواست کو آئی سی سی نے مسترد کر دیا ہے۔ اب انتظار ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ری ایکشن کا کہ وہ اس حوالے سے کیا ری ایکشن دیتا ہے۔ آج جن 16 بورڈ ممبرز نے جو ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی، جو 2 ممبرز تھے پاکستان اور بنگلہ دیش، انہوں نے اس بات کے حق میں ووٹ نہیں دیا کہ آئی سی سی جو ہے وہ بنگلہ دیش کو مجبور کرے کہ وہ میچز اپنے بھارت میں کھیلے۔ تو اب ہوگا کیا پاکستان اپنے آپ کو، پاکستان نے تو اعلان کیا تھا لیکن پاکستان نے آفیشیلی کوئی اعلان نہیں کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ جناب اگر بنگلہ دیش نہیں آئی سی سی کے اس ایونٹ سے باہر ہوتا ہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، لیکن اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اور جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ جو ورلڈ کپ کی تیاری کے سلسلے میں جو تیاریاں جاری ہیں ان کو روک دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ جو گدافی اسٹیڈیم لاہور کے باہر واقع ہے، وہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو ممکنہ کھلاڑی ہیں وہ وہاں پریکٹس میں کوچ مائک حسن کی زیر نگرانی حصہ لے رہے ہیں، اور اب تک انہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ اپنی جاری رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو کھل کر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی حمایت کی کہ بنگلہ دیش کے میچز منتقل کیے جائیں بھارت سے سری لنکا، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ تو اب اس حوالے سے پاکستان کیا کرتا ہے یہ بھی انتظار ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا تو چھلانگے مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی بنگلہ دیش باہر ہو گیا اور بنگلہ دیش کی بڑی سبکی ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ آئی سی سی نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم ایک ملک کے میچز کو آخری لمحے پر کہیں اور شفٹ کرتے ہیں تو اس سے، یہ گلوبل باڈی ہے آئی سی سی، تو اس سے جو ہے بڑا فرق پڑے گا، وہ بڑا ناممکن ہے ہمارے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، آج آئی سی سی نے یہ ثابت کیا، ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر اسپانسرز، براڈ کاسٹرز سارے جو ہے وہ بھارتی ہیں، تو بھارت نے اپنی ڈومیننس دکھائی، اور انہوں نے جس انداز سے بقیہ کرکٹ بورڈ کو یقیناً پس پردہ رہ کر کنونس تو کیا ہوگا، کیونکہ بھارت کا بڑا انفلوئنس ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر۔ جے شاہ اس کے چیئرمین ہیں، سنجیو گپتا اس کے سی ای او ہیں، اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنا انفلوئنس دکھایا، اور پھر اس کے بعد جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ بنگلہ دیش کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ اگر بنگلہ دیش انکار کرتا ہے تو پھر اسکاٹ لینڈ کو شامل کیا جائے بنگلہ دیش کی جگہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کا پہلا میچ 7 فروری کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کولکتہ میں، ایڈن گارڈنز کولکتہ میں،
اور اب تو بہت کم دن رہ گئے ہیں، تقریباً 16-17 دن رہ گئے T20 ورلڈ کپ کے انعقاد میں. تو اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، اور پاکستان کے رد عمل کا انتظار ہے، کیونکہ پاکستان نے اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آفیشلی کچھ نہیں کہا ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم وڈرا کریں گے. پاکستان کے رد عمل کا بھی انتظار ہے. اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی تو بھارت میں ولن بن گئے ہیں، کیونکہ 28 ستمبر کو جب ایشیا کپ جیتا تھا بھارت نے، تو ان کے کھلاڑیوں نے ٹرافی لینے سے انکار کیا، اور اس کے بعد محسن نقوی نے بھی ان کو ٹرافی نہیں دی. تو اتنے دنوں سے بھارت ٹرافی کی تلاش میں سرگرداں اور پریشاں گھوم رہا ہے. اور اب یہ معاملہ آ گیا بنگلہ دیش کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ میں اس کے غبارے میں ہوا بھری ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے. لیکن بقیہ دیگر ممالک آئی سی سی کے جو بورڈ ممبرز ہیں، انہوں نے ویڈیو کانفرنس میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے اس تجویز کو آئی سی سی کی مکمل طور سے اس کی تائید کی کہ اگر بنگلہ دیش نہیں آتا، اس کو ٹائم دیا جائے 24 گھنٹے کا، اگر وہ نہیں آتا تو اس صورت میں پھر اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو شامل کیا جائے. تو یقینی طور پر یہ آئی سی سی کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا. بنگلہ دیش کیا کرتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے جو کپتان ہیں لٹن داس، انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا تھا اب سے ایک آدھ دن پہلے. انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جا کر کھیلیں یا کیا ہوگا، سچویشن کیا ہوگی. اب 12 فروری کو بنگلہ دیش میں الیکشن بھی ہیں، اور یہ ابھی عبوری حکومت ہے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو پھر ایک نئی حکومت آئے گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ چونکہ یہ تابع ہے انٹرم گورنمنٹ کے، عبوری حکومت کے، تو اسے عبوری حکومت کا حکم ماننا پڑے گا اگر اس کی خواہش بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ڈٹ گیا تھا. امین الاسلام بلبل جو اس کے چیئرمین ہیں وہ ڈٹ گئے تھے، اور پھر اس کے علاوہ جو ان کے اسپورٹس کے ایڈوائزر ہیں آصف نظم، انہوں نے بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بیانات دیے. ابھی تک بنگلہ دیش کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پھر آئی سی سی نے، خاص طور پر بھارت نے اپنی ڈومیننس شو کی. اس سے نقصان ہوگا، کیونکہ اب 2027 کے ورلڈ کپ کے بعد 2031 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ بھارت اور بنگلہ دیش کو مشترکہ طور پر اس کی میزبانی کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک چیمپئنز ٹرافی بھی ہے جس کی میزبانی بھارت کرے گا. تو اب بنگلہ دیش جو کہ آئی سی سی کا بورڈ ممبر ہے، کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے کافی عرصے سے، تقریباً 25 سال سے زیادہ عرصے سے. تو بنگلہ دیش کو اس طرح سے اگر آؤٹ ہوگا تو یقیناً کرکٹ کو نقصان ہوگا. اب اس حوالے سے کیا ہوتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.